اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں، اور حکومتوں سے سورج، سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو حالات بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، نہیں۔ ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا، حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل۔ وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے،
हुजूर मेरा ऊंट भी दब गया, बेकाबू हो गया, रस्सी तुड़वा ली, बाग में कब्जा है, किसी को करीब नहीं आने देता है, काटने को पड़ता है। अल्लाह के नबी बाग में तशरीफ ले गए, ऊंट ने आपको देखा तो भागा भागा आया और आप सल्लम के सामने सर झुका दिया, आपने नकेल डाली, वो फर्माबरदार हो गया। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर ये ऊंट आपको पहचानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया ऊंट नहीं, ये सारी कायनात मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं खातमुल अंबिया हूँ, सिवाय काफिरों और मुशरिकों के वो नहीं मुझे पहचानते, वो नहीं मुझे पहचानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून निकलवाया, खून पचने लगवाए, पचने खून निकलवाया। एक साहबी को अपना खून दिया कि जाओ ऐसी जगह छुपा कर आओ जहां कोई देख ना सके। वो बाहर गए और जाके पी लिया, अल्लाह के नबी का खून पी लिया, वापिस आए। अल्लाह के नबी ने मैं क्या करके आए कि हुजूर ऐसी जगह छुपा कर आया हूं कोई देख ही नहीं सकता। फरमाया तुमने पी तो नहीं लिया कि हुजूर मैंने पी लिया। फरमाया जिसके जिस्म में नबी का खून शामिल हो गया इसके जिस्म को जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। हाँ, जो आमाल आपकी जिंदगी से निकले हैं इन आमाल में बरकतें, जैसे आपकी ज़ात बाबरकत, आपके तरीकों में बरकत, आपकी ज़ात सरापा रहमत, आपके तरीकों में रहमत ही रहमत। जैसे दूध के साथ सफ़ेदी जुड़ी हुई है, दूध से सफ़ेदी जुदा नहीं हो सकती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल, आप वाली ज़िंदगी, आप वाले तरीके, आपकी इत्तिबा, इसके साथ इज्जत जुड़ी हुई है, खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, बरकतें जुड़ी हुई हैं, खैरें जुड़ी हुई हैं। जैसे शहद के साथ मिठास जुड़ी हुई है, शहद से मिठास नहीं जुदा हो सकती, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल इसके साथ कामयाबी जुड़ी हुई है। नबी के तरीके को छोड़कर कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मेहनत हो रही तबलीग में, ये नहीं कह रहे दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, वजारत छोड़ो, नहीं 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 नहीं, यकीन से ही करो। सबसे माल से काम नहीं बनते, हुकूमतों से हालात सही नहीं होते। हालात बनाने वाला अल्लाह है, काम बनाने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, ज़रूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह है। हमें अल्लाह को साथ लेना है, और कैसे साथ लेना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, आपके तरीकों पर आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इसमें दुनिया की आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है। ये बात दिलों में उतारनी है। दुकान करें, यकीन ठीक हो, दुकान में नफा नहीं है, दुकान में नफा रखने वाला कौन है? अल्लाह। हम दुकान के पाबंद नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद बनेंगे। कारखाना चलाएं ये नहीं मना कर रहे, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर हो, नफा अल्लाह के हाथ में। हम कारखाने के पाबंद नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद बनेंगे। और अल्लाह के अहकाम में सबसे पहला हुक्म नमाज, सबसे पहला हुक्म नमाज, सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किसकी होगी? नमाज की होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। आपने फरमाया जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। जिसने एक नमाज छोड़ दी जैसे उसका घर और माल और अहल हलाक हो गया, छीन लिया गया। एक नमाज छोड़ दी। क्यों परेशानियां हैं, क्यों बिगाड़ है, क्यों मसाइल हैं, क्यों फसाद है? नमाज छोड़ दी मुसलमान ने। नमाज पढ़ने वाले थोड़े, ना पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले क्या? हाँ, देखो सुबह ही सुबह मस्जिद जाने की फिक्र है कि दुकान जाने की फिक्र है? चांदनी रात हो, चांदनी रात तो तालाब में क्या नजर आता है? बोलो भाई। और चांद है कहाँ? आसमान पे। ये जो तालाब में नजर आ रहा है ये क्या है? अक्स, सूरत, हकीकत नहीं है। आज रिज़्क़ दुकान में नजर आता है, रिज़्क़ दफ्तर में नजर आता है, रिज़्क़ कारोबार में नजर आता है, रिज़्क़ कारखाने में नजर आता है, रिज़्क़ डिग्रियों में नजर आता है।
اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف وہ یہ حق سے۔ فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام آئے، رزق آسمانوں میں ہے دکانوں میں نہیں، دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے، اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی صاحب جی سر جی صاحب جی سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، وہ اللہ کہ حی علی الصلاۃ، اور یہ دکان میں بیٹھا ہے، یہ دفتر بیٹھا ہے، افسر بلائے تو بھاگ کے جائے، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں بھاگ کے جائے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے، میجر صاحب کو کرنل صاحب بلائیں، بریگیڈیئر صاحب بھاگ کے جی سر، اور اللہ بلائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا نماز اہم کہ میٹنگ اہم؟ ایک جج صاحب تھے، بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں میٹنگ اہم ہے۔ اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بھائی؟ حی علی الصلاۃ، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کارخانہ، چلو مسجد، نماز۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔
نماز بہتر ہے نیند سے. زندہ آدمی کو سوئی چبھو چیخ نکل جائے اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ. مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا, مردہ دل اذان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے بستر سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہیں دے گا, کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی, یہ کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دل کو سنوارنا, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت, جنت کا شوق, آخرت کی فکر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی